السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. معزز ناظرین کرام، کتاب احکام رمضان کا باب نمبر 32 ہمارے سامنے ہے. آج ایک نیا چیپٹر ہمارے سامنے آ رہا ہے. روزوں کی قضا کب اور کیسے کی جائے. پیچھے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو رخصت دی ہے. مسافروں کو سفر کر رہے ہیں، رمضان کے دنوں کا روزہ بعد کے دنوں میں پورا کر سکتے ہیں. بیماری مبتلا ہے، جب صحت مند ہو جائے تو بعد کے دنوں میں اس کی قضا کر لے. تو یہ رخصتیں ہیں. ایسی صورت میں اگر روزے قضا ہو جاتے ہیں، روزے چھوٹ جاتے ہیں ہمارے، تو ان کی قضا کب کرنی ہے، کب ان کو پورا کرنا ہے اور کیسے پورا کرنا ہے، طریقہ کیا ہوگا. قضا میں تفریق جائز ہے. ہمیں پوائنٹ یاد رکھنا ہے. پہلے قضا کرنا یعنی پورا کرنا. قضا میں تفریق یعنی الگ الگ کرنا جائز ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہمارے 10 روزے چھوٹے ہیں رمضان کے تو 10 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے. 5 چھوٹے 5 مسلسل رکھنے ہیں. 1 مہینہ چھوٹا پورا 1 مہینہ مسلسل رکھنا پڑے گا، ایسا ضروری نہیں. تفریق جائز ہے. روزوں کی قضا میں تفریق اور فصل کرنا جائز ہے. یہ ضروری نہیں کہ تمام قضا روزے لگاتار رکھے جائیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ انہیں الگ الگ دنوں میں رکھنا جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. تم میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو تو اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے. سورہ بقرہ آیت نمبر 184. اکرمہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا آدمی کو اختیار ہے کہ چاہے تو لگاتار روزے رکھے یا ان میں تفریق کر دے، الگ الگ روزے رکھ لے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی یہ گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے. اللہ نے عموماً کہا ہے، مسلسل کا ذکر اللہ نے نہیں کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو امام بخاری نے تعلیقاً بھی ذکر کیا ہے کہ روزہ چاہے لگاتار رکھے چاہے الگ الگ کرے، دونوں طریقے جائز ہے، اس کے لیے چھوٹ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع دنوں میں جب روزہ فرض کیا گیا اور اس کی قضا کا حکم دیا گیا، اگر کسی سے چھوٹ رہا ہے عذر کی بنیاد پر، شروع دنوں میں روزوں کی قضا لگاتار کرنا فرض تھا. جس کے جتنے روزے چھوٹے اتنا بعد کے دنوں میں لگاتار وہ پورا کرے، یہ فرض تھا شروع دنوں میں. بعد میں یہ قید ساقط ہو گئی. کیا مطلب ساقط ہو گئی؟ یہ پابندی بعد میں اٹھا لی گئی، ختم کر دی گئی. فرماتی ہیں آیت پہلے اس طرح نازل ہوئی تھی فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ متتابعات کا اضافہ تھا. فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ متتابعات. حضرت عائشہ کہتی ہیں پہلے آیت اس طرح نازل ہوئی تھی، پس ان چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی دوسرے دنوں کی میں لگاتار پوری کی جائے. پھر بعد میں متتابعات یعنی لگاتار کی جو قید تھی اس کو ختم کر دیا گیا. یہ روایت دارقطنی کی مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے صحیح کی سند ہے، بالکل صحیح روایت ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آسانی ہو تو رمضان کی روزوں کی قضا میں متابعت یعنی لگاتار روزے رکھنا افضل اور بہتر ہے. لیکن اگر قضا کے ایام میں تفریق کرے، قضا کے ایام کو الگ الگ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے اللہ عز و جل نے کیا فرمایا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جو شخص مریض یا سفر پر ہو تو وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگاتار نہیں کہا، اللہ نے لگاتار نہیں کہا لگاتار پورا کرنا ہے، بلکہ فرمایا گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے. اس میں لگاتار اور الگ الگ کرنا دونوں شامل ہے. لگاتار یعنی مسلسل رکھنا اور الگ الگ رکھنا، کھلا کھلا رکھنا، دونوں شامل ہے.
اس لیے اس معاملے میں وسعت ہے، کشادگی ہے، آدمی کو جیسی توفیق ہو جس طرح ہو کرے، والحمدللہ اللہ نے اس کے اندر کشادگی رکھی ہے۔ آدمی اگر آپ چاہتے ہیں لگاتار رکھنا لگاتار رکھیے، آپ چاہتے ہیں کہ گیپ کر کے رکھیں گے گیپ کر کے رکھیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس قضا اتنے دنوں کی آپ کی ہو جانی چاہیے۔ قضا میں جلدی کرنا افضل ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے ہمارے ہاں۔ رمضان کا روزہ چھوٹا، ہمارے پاس سفر کا عذر تھا یا بیمار تھے، رمضان کے ایک مہینہ بعد 1.5 مہینے بعد الحمدللہ ہم صحت یاب ہو گئے ہیں، طاقت پاتے ہیں کہ روزہ رکھ سکیں، اب کہ نہیں اگلے مہینے رکھ لیں گے، اگلے مہینے رکھ لیں گے، اگلے مہینے رکھ لیں گے، اور سستی لاپرواہی چل رہی ہے۔ ایسی سستی لاپرواہی درست نہیں ہے، قضا میں جلدی کرنا افضل ہے۔ آدمی کو اختیار ہے کہ وہ اپنی سہولت کے اعتبار سے روزوں کی قضا کرے، البتہ افضل یہی ہے کہ قضا میں جلدی کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، سبقت کرو۔ حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے آنے سے پہلے، آزمائشوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان المبارک کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا میں بلا عذر شرعی، اگر آپ کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے، تاخیر درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک قرض ہے، وہ بھی قرض کس کا ہے؟ اللہ کا قرض ہے، اور استطاعت کے باوجود اگر کسی نے قضا نہیں کیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بارے میں عند اللہ جواب دہ ہوگا۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ صحت یاب ہو گئے، سفر سے واپس آ گئے، آپ کے پاس ٹائم تھا، آپ نے روزہ رکھا کیوں نہیں؟ موت آ گئی، چلے گئے آپ، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اللہ کے ہاں ایسا انسان جواب دہ ہوگا۔ اسی لیے بہتر ہے کہ نیکی کے کاموں کو جتنی جلدی ہو سکے کر لینا چاہیے، یہ تو قرض ہے ہمارے اوپر، اللہ نے چھوٹ دی تھی ہم کو، ہم اللہ کے اس فریضے کے مقروض ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، فوری طور پر اس کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ وَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ، اللہ کا قرض وفا کا زیادہ حقدار ہے۔ ایک مسئلہ ہے بلا عذر اگلے رمضان تک قضا مؤخر کرنا، قضا کرنے کو اگلے رمضان تک مؤخر کر دینا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک رمضان کی قضا میں اتنی تاخیر کہ اگلا رمضان آ جائے تو مشہور قول کے مطابق اہل علم کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھ پر رمضان کے روزے باقی ہوتے لیکن میں یہ روزے شعبان ہی میں رکھ پاتی تھی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگلا رمضان آ جائے تمہاری قضا پوری نہ ہو، دوسرا فریضہ آ جائے، یہ تو غیر معقول چیز ہے۔ اسی لیے رمضان کے پہلے جو مہینہ آتا ہے شعبان، وہاں تک قضا کی لمٹ ہے، وہاں تک آپ پورے کر لیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے حضرت عائشہ کا قول کہ روزوں کی قضا میں دوسرے رمضان کے بعد ادائیگی کی رخصت نہیں ہے۔ پس اگر کوئی شخص بلا عذر اتنی تاخیر کرے تو وہ گنہگار ہوگا، اس پر لازم ہے کہ وہ دوسرے رمضان کے بعد بھی جلد از جلد قضا کر لے، کیونکہ قضا ہے اس کے اوپر آلریڈی، دوسرا رمضان بھی آ گیا، رمضان کا پورا روزہ اس نے رکھ لیا، لیکن پہلا رمضان اس کا باقی ہے یا کچھ روزے اس کے باقی ہیں، تو فوراً کیا کرے، اس کی قضا کر لے۔ اس معاملے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس قضا کے ساتھ جو اگلے رمضان تک اس نے مؤخر کر دیا، یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ گیا، اس قضا کے ساتھ اس کو بطور فدیہ مسکین کو بھی کھانا کھلانا ہے یا نہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ فدیہ دینا لازم نہیں ہے، قضا ہی کافی ہو جائے گا، قضا ہی کیا ہوگا، کافی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پس تم میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو تو اپنے روزوں کی گنتی دوسری دنوں میں پوری کرے، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم رمضان کے دنوں کی گنتی پوری کرو اور اللہ کی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کا ترجمہ ہے۔ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے لیٹ کیا قضا میں
اگلا رمضان آ گیا، پھر آپ نے فریضہ رکھا، قضا آپ پر پچھلے رمضان کی باقی تھی، کچھ روزوں کی باقی تھی، تو آپ فدیہ بھی دو گے، روزہ بھی رکھو گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ پر قضا واجب ہے. آپ قضا جو ہے اس کو فوراً جس طرح ممکن ہو کر لے. اس میں تاخیر درست نہیں تھی، آپ نے ایک خطا کی ہے، اب مزید تاخیر کرنا بھی درست نہیں ہے. آپ فوراً روزے کی قضا کر لیں، فدیہ اس کے اوپر، فدیہ کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ نے قضا کے سوا کسی اور چیز کو نہیں واجب کی ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرد و عورت دونوں کے لیے رمضان کی قضا مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ تاخیر شعبان تک جائز ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی تھی. شعبان تک تاخیر جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، قضا روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرو. بس اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں مہینے میں پوری کرو یا فلاں دنوں میں پوری کرو، یہ بھی نہیں فرمایا قضا میں جلدی کرنا واجب ہے. بس یہ اس تاخیر کے جواز کی دلیل ہے. تاخیر کر سکتے ہیں، اولا اور افضل یہ ہے کہ پہلے اس کی آپ قضا کر لیں، بلا عذر اس کو مؤخر نہ کریں. اور اگر آپ اس کو شعبان سے بھی مؤخر کرتے ہیں اگلا رمضان آنے تک تو یہ ایک شدید قسم کا گناہ ہوگا. اور یہ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو رمضان کے فوراً بعد اس کو پچھلے روزوں کی قضا کرنی لازمی ہوگی. یہ مسائل ہمیں جاننا چاہیے. یہ چند مسائل تھے جو روزوں کی قضا کے تعلق سے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فقہ عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر قائم دائم رکھے، جب ختم ہو ایمان اسلام پر ہو. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.